انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ 3 دن میں آپ کی پریشانیوں کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 دن آپ کی ساری زندگی میں انقلاب برپا۔ تو ابھی وظیفہ دیتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے کسی بھی 3 دن آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سارا سال فراہی کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ تیر بہدف صرف 3 دن کے وظیفے سے۔ اتنا زبردست وظیفہ ہے اور اتنا آسان بھی ہے۔ جتنا آسان ہے اتنا طاقت بھی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور بے ضرور پورا ہوگا۔ تو ایک ضروری بات اور بھی غرض کر اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری زندگی میں سب سے جو بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں دی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو اس پر خوش نہیں ہوگا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے تو ربیع الاول کا مہینہ اس میں ہمیں بہت سے، تو ربیع الاول کے مہینے میں بہت زیادہ، ایک تو درود شریف زیادہ پڑھا کریں، ذکر و اذکار عبادات زیادہ کریں، اور دوسری بات ہمیں اپنے مشائخ سے ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ ملا ہے۔ جو بھی ربیع الاول میں کسی بھی 3 دن، صرف 3 دن، کسی بھی 3 دن یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ العزیز سارا سال اور اس پر فراہی ہوگی، مشکلات اس کے ختم ہوں گے، رزق بے حساب ملے گا انشاءاللہ، اور تمام مشکلات جو اس پر آئے ہوئے ختم ہوں گے، جو مشکلات آنے والے تھے وہ انشاءاللہ ٹل جائیں گے۔ اتنا زبردست وظیفہ ہے اور اتنا آسان بھی ہے۔ جتنا آسان ہے اتنا طاقت بھی زیادہ ہے۔ تو ربیع الاول کا یہ وظیفہ آپ کسی بھی، یہ نہیں کہ 5ویں ربیع الاول یا 12ویں ربیع الاول یا 11ویں ربیع الاول، نہیں، آخر ربیع الاول تک جب بھی کسی بھی 3 دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور بے ضرور پورا ہوگا۔ تو ایک ضروری بات اور بھی غرض کرنی ہے، پھر اس کے بعد وظیفہ دیتا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں اس کو عید میلاد النبی۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں صرف 2 عید ہمیں مقرر ہوئے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ تیسرا کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو آپ عید منانا چاہتے ہیں، عید کا دن کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کیا ہوں اس کو عید نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی عرصے تک زندہ رہے، کیوں عید نہیں منایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں منایا؟ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اب لوگ کہتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں عید میلاد النبی کے لیے، کہ منع بھی تو نہیں کر رہا ہے، اس میں منع کہاں لکھا ہے؟
بھائی عبادت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے منع کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا منع دکھاؤ۔ پھر تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ دوں، مغرب کی نماز کے فرض کتنے رکعت ہیں؟ 3 رکعت ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی نہیں میں 4 پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، آپ کہیں گے یہ تو آپ ناجائز کرتے ہیں، آپ کا نماز سرے سے ہوا نہیں۔ تو وہ جواب دے گا کیوں نہیں بھائی، 1 رکعت زیادہ ہوا، رکوع زیادہ ہوا، 2 سجدے زیادہ ہوئے، تسبیحات زیادہ ہوئی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں زیادہ ہوئی، قرأت زیادہ ہوا، قیام زیادہ ہوا، کیا کون سی گناہ کی ہم نے؟ اور آپ کو وہ جواب دے کہ بھائی اس میں ایک منع کہاں لے گئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کے لیے منع ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ عبادت کے لیے شرط ہے دلیل کہ آپ کیا کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ 3 رکعت، اب جو 4 رکعت پڑھے گا وہ گمراہ ہے۔ تو میں آپ سے دلیل پوچھتا ہوں کہ آپ منع دکھائیں، کا لال اس میں منع ثابت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، عید اسلام میں صرف 2 ہمیں مقرر ہوئے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق صرف 12 ربیع الاول نہیں، 8 ربیع الاول بھی ہے، غالباً 9 ربیع الاول بھی ہے، اس میں کئی روایات ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے خفیہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کو عید منائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر خفیہ رکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ کون سی۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت، دنیا سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے، وہ بھی ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو آپ اس دن خوشی مناتے ہیں، تو اس دن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھی چلے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے پر آپ عید مناتے ہیں، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ کوئی مائی کا لال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ثابت نہیں کر سکتا، یہ چیلنج ہے ہمارے علماء دیوبند کا۔ تو خیر، یہ تو درمیان میں حق بات کہنا بھی ضروری ہے نا۔ تو ابھی وظیفہ دیتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے کسی بھی 3 دن آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سارا سال فراہی کا سال ہوگا انشاءاللہ، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ تیر بہدف صرف 3 دن کے وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں 11 بار قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 11 بار، اور پھر اس کے بعد 100 بار درود شریف، 100 بار درود شریف جو بھی درود ہو، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار پڑھنے۔ 500 بار پڑھنے کے بعد پھر 100 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے اپنی حاجات کی دعا، جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے اس کی حاجت کی خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، 3 دن میں آپ کی پریشانیوں کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 دن آپ کی ساری زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہاں، جو ربیع الاول کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بھی ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن ربیع الاول میں ہمارے جو مشائخ سے ملا ہے ہمیں، تو ربیع الاول میں بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اس کے،
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔